حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آج ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے، جسے ہم 11ویں شریف بھی کہتے ہیں، اور ہم اس مقدس دن کو اپنی حیثیت، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق حضور سید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں خراج و تحسین پیش کرتے ہیں. آج انشاءاللہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و کردار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب داعی غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو مکمل فرما دے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق ہی کی وجہ سے لوگوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، حضور کے کردار کو دیکھ کر دامنی اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اسلام سے مشرف ہوتے گئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والوں نے بھی اخلاق و کردار کا ایسا مظاہرہ کیا کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے گئے. اب یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق. خلق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ظاہری طور پر اپنے وجود کے ساتھ نظر آئے اسے خلق کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان ہمیں نظر آتا ہے اسے خلق کہتے ہیں. جانور ہمیں نظر آتا ہے اسے خلق کہتے ہیں، کیونکہ یہ مخلوق ہے. جو چیز ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے اسے خلق کہتے ہیں. اور خلق کا مطلب یہ ہے کہ خلق نظر نہیں آتا، بلکہ خلق جو ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور خلق جو ہے یہ محسوس کرنے والی
اللہ کے نیک بندوں کی اخلاق، اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے پھیلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زمین والوں پر رحم کرو، آسمان پر رب رب پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اور حضور سید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اخلاق و کردار کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور جو بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اسے اپنے اخلاق و کردار سے ایسا متاثر کرتے تھے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہو جاتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم سیرت کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ غوث اعظم کے اخلاق اور کردار کا کیا معیار تھا، غوث اعظم کی کیا شان تھی۔ حضور سید سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ بغداد میں علم کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ غوث اعظم پر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے بھوک کی شدت تھی، اور ایک روایت میں مطابق غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 20 دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھوک کی شدت سے آپ ادھان ہو گئے، آپ کے جسم میں کمزوری طاری ہونے لگی، تو آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اسی وقت جو ہے ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی تھیلی سے جو ہے کچھ گوشت اور روٹیاں نکالتا ہے اور کھانے لگتا ہے، تو اس کی نگاہ حضور غوث پاک پر پڑتی ہے، تو وہ غوث اعظم کو کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ غوث اعظم منع کرتے ہیں، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو غوث اعظم شامل ہو جاتے ہیں، اور حضور کی سنت کے مطابق حضور سید سرکار غوث اعظم اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جیلان سے آیا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد وہ شخص غوث پاک سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی غوث پاک کی زبان سے یہ الفاظ سنتا ہے وہ آدمی زارو قطار رونے لگتا ہے، اس کے آنکھیں بھیگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم کا دل تو نرم تھا، جب اسے روتا ہوا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے عبد القادر سنو، میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، اور میں آپ ہی کی تلاش میں جو ہے بغداد میں کئی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں جیلان سے آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے میرے پاس 8 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر کو بغداد جا کر دے دینا۔ میں کئی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے نہیں ملے، اور میرا جو مال تھا وہ مال ختم ہو گیا۔ اب جو ہے یہ جو گوشت ہے اور یہ روٹی ہے یہ آپ ہی کے پیسوں سے میں نے خریدی ہے، کیونکہ 3 دنوں سے میں بھوکا ہوں۔ جب بھوک پڑ گئی تو آپ کے پیسے
دیکھیے یہ آپ ہی مل گئے، اے عبد القادر آپ مجھے معاف فرما دیں کیونکہ میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اسے تسلی دی اور اس سے کہا کہ میری جو رقم ہے مجھے دو۔ جب اس نے رقم دی تو غوث پاک نے اپنے خرچ کے لیے کچھ رقم لے لی اور بقیہ پوری رقم اس مسافر کو دے دی اور کہا کہ تو مسافر ہے، انہیں رقم کی ضرورت پڑے گی، اپنا بقیہ پورا مال اس مسافر کو دے دیا اور کہا کہ جو تم نے کھایا ہے میرا کھایا ہوا میں تمہیں معاف فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کردار تھے، یہ غوث اعظم کے اخلاق تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جو ہے ہمیں یہی درس دیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے پوری طرح سے جو ہے ہمیں بہتر اور مجسم نظر آتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے غوث پاک، اے شیخ، ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے، آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات کون سی ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ اللہ مجھے جو ہے پوری دنیا کے برابر دولت عطا فرما دے اور میں اس پوری دولت کو اللہ کے بندے، غریب، مسکین اور فقراء میں تقسیم فرما دوں۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور غریبوں سے محبت تھی۔ آپ کے مرید شاگرد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ غریبوں کی دل جوئی کرتے تھے اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اگر غوث اعظم کی بارگاہ میں وقت کے بادشاہ آتے تو غوث اعظم اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے اور جب بادشاہ اور اس کے سپاہی آ کر بیٹھ گئے اس کے بعد غوث اعظم دوبارہ آیا کرتے تھے، کیونکہ غوث اعظم کو یہ پسند نہیں تھا کہ کسی خلیفہ یا کسی بادشاہ کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں، اس لیے آپ اٹھ کر چلے جاتے تھے اور جب بادشاہ آ کر بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد آپ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن آپ غریبوں کی دلجوئی کے لیے ہمیشہ پیش رہا کرتے تھے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں میں سویا تو مجھے خواب میں ایک بوڑھا میرے خواب میں آیا اور اس بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ اے شیخ، ذرا یہ بتا دیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ اگر تم چاہتا ہے کہ تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو تو دو کام کر، دو عمل کر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پہلی چیز تو تقویٰ اختیار کر، یعنی
اللہ سے ڈر، ظاہر میں بھی اللہ سے ڈر، باطن میں بھی اللہ سے ڈر، مجمع میں بھی اللہ سے ڈر، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر، لوگوں کے درمیان ہو تب بھی ڈر، جب اکیلا ہو تب بھی ڈر، یعنی ہمیشہ تو اللہ سے ڈر، کوئی بھی کام کر رہا ہو یہ تصور کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو تقویٰ اختیار کر۔ اور دوسری چیز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی ذات پر توکل کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر، اور جو اللہ نے نہیں دیا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر، تسلیم و رضا کر جا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ، تو یہ عمل کر لے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ جب وہ لوٹ کر آئے گا تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کو دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں اے معاذ جب تم لوٹ کر آؤ گے تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے بات سنی تو تڑپ رہے، چاروں قطار رونے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے معاذ کیوں روتا ہے؟ تو یہی چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن میرے قریب ہو، قیامت کے دن میرا قرب مجھے نصیب ہو، میرے نزدیک ہو، یہی چاہتا ہے نا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ قیامت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تمہیں قیامت میں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تسلیم و رضا اور اللہ کا توکل اختیار کرو، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ گلے میں مالا ڈالنے سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، لمبے لمبے بال ڈالنے سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، دونوں ہاتھوں میں 8-10 انگوٹھیاں پہننے سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھو۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالات اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے دروازے کے سامنے ایک نیمبو بھی آ کر پڑ جائے تو ہم گھبرا جائیں گے۔ صرف ایک نیمبو اگر ہمارے دروازے کے سامنے گر جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور نہ جانے کس کے پاس کیسے کیسے دھوکیوں کے پاس جا کر ہم اپنے ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا توکل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی ذات
اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ آپ لوگوں پر کس قدر مہربانی کیا کرتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کے فرزند شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شیخ عبد القادر جیلانی جب آپ مشہور ہوئے، آپ کا ہر طرف چرچا ہونے لگا، تو میرے والد گرامی کے مشہور ہونے کے بعد آپ نے ایک حج فرمایا. حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد میرے شیخ سواری پر سوار ہوتے اور ان کی سواری کی لگام میرے ہاتھ میں. حضرت شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ حج کر کے جب ہم لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک شہر میں ہم نے قیام کیا. میرے والد گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو کہ اس شہر میں سب سے غریب گھر کون سا ہے. اس شہر میں سب سے غریب گھر کون سا ہے. حضرت شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک گھر تلاش کیا جو ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، ایک چھوٹا سا خیمہ تھا. ہم نے اسے تلاش کیا اور ہمارے شیخ کو اطلاع کی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تشریف لے گئے اور اس جھونپڑی میں ایک ضعیف العمر شخص، اس کی ایک بوڑھی بیوی اور ایک بیٹی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اجازت چاہی کہ ہم تمہارے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس نے خوشی خوشی اجازت دی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جھونپڑی میں قیام کیا اور یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ وقت کے مشہور زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے شہر تشریف لائے. تو لوگ جو غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے. شہر میں عمرہ مشائخ اور دیگر لوگ آئے اور غوث اعظم سے التجا کی کہ آپ چل کر ہمارے محلے میں رہے، ہمارے عالی شان گھروں میں رہے. لیکن غوث اعظم نے انکار کر دیا، آپ وہیں رہے. لوگ آتے گئے، کوئی غوث اعظم کے لیے جو ہے اناج کا نذرانہ لے کر آتا، تو کوئی روپیوں کی تھیلی لے کر آتا، تو کوئی سونا لے کر آتا، تو کوئی چاندی لے کر آتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک دن اس غریب اور ضعیف العمر شخص کے گھر میں رہے اور جب رات نکلنے لگے تو مال کا انبار کھڑا ہو گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، اس مال میں میرا جو حصہ ہے میں وہ میرا حصہ اس ضعیف العمر شخص کو وقف کرتا ہوں. جب غوث اعظم نے کہا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اے شیخ ہم بھی اپنا حصہ اللہ کی رضا کی خاطر اس ضعیف العمر شخص کو دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پورا مال اس شخص کو دے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. اور شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میرا رجوع اس شہر سے ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ امیر وہی شخص تھا جسے میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے مال و دولت سے نوازا تھا. اور وہ شخص کہا کرتا تھا کہ آج میرے پاس
یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق تھے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تھا۔ آج ہم بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہونے کا، ان کے مرید ہونے کا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے، آج ہم نے ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم صرف کرامات کو سن کر جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیمات دی، کبھی ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی ہم ان تعلیمات پر جو ہے عمل کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے اور پکے مرید ہونے کا سلوک نہیں دیتے۔ آج ہمارے اخلاق کا کیا کہنا، اللہ اللہ، آج قوم مسلم کے اگر اخلاق کے کردار کو دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ قوم مسلم جو ہے آج اخلاقی کے سب سے انتہا، بد اخلاقی کی اس انتہا آج قوم مسلم پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اخلاق و کردار کیا ہے کہ آج ہمارے والدین ہم سے پریشان نظر آتے ہیں، آج ہمارے بھائی بہن ہم سے پریشان نظر آتے ہیں، آج ہمارے رشتے دار ہم سے دامن چھڑاتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے، ہم بد اخلاقی کی ان گہرائیوں میں ہوتا بنا چکے ہیں کہ لوگ آج ہم سے اپنا دامن چھڑاتے نظر آتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے کردار کو سنواریں، ہم ہر ایک کی مدد کریں، خاص کر کے اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور والدہ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جب ان کی والدہ اجازت دیتی ہے تب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حصول علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں کہ آج ہمارے والدین جو ہے ہم سے تنگ نظر آتے ہیں، ہم والدین کو بغیر بتائے، بغیر اجازت لیے نہ جانے کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ہمیں والدین کی ذرہ برابر کی قدر نہیں ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اخلاق و کردار سے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، تم اپنے اخلاق کو سنوارو، غریبوں کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو اور ہر شخص کی مدد کرو جو تم سے مدد مانگتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو تم جو ہے اسے دیکھ ایک طرف لایا کرو۔ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مرتبہ آپ دریا کے پاس آ رہے تھے کہ دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا اور وہ شخص جو ہے بہت پریشان تھا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھا، اس کے پریشان چہرے کو دیکھا تو غوث اعظم طرف گئے، اس سے پوچھا کہ اے شخص بتا تو پریشان کیوں ہے، تو جو ہے پریشان کیوں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس کوئی مال نہیں ہے اور مجھے دریا کے اس کنارے جانا ہے۔ ابھی کشتی جا رہی تھی، میں نے کشتی والے سے ملاح سے جو ہے بہت عجز و انکساری کے ساتھ کہا کہ مجھے ساتھ لے چل، لیکن اس نے منع کر دیا اور
مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں اپنی کم نصیبی پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو وہ کشتی والا مجھے ساتھ لے کر چلا جاتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو غوث پاک کے پاس بھی اتفاق سے اس وقت کچھ مال نہیں تھا۔ جب غوث اعظم نے اس کی فریاد رسی سنی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ابھی آپ نے دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، وہ تھیلی اس نے غوث اعظم کے بارگاہ میں پیش کر دی، حضور غوث اعظم کو دے دی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اشرفیوں کی تھیلی دی اور پھر اس تھیلی کو جو ہے اس پریشان حال شخص کو دی اور کہا کہ جاؤ یہ اشرفیوں کی تھیلی اس کشتی والے کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا کہ آج کے بعد کسی غریب کو کشتی میں بٹھانے سے انکار نہ کرنا۔ اللہ